بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جب بھی نانی کے گھر جاتے تو میرے ابا کہتے کہ اگر میں وہاں پر بے ہوش ہو جاؤں تو مجھے اکیلا کمرے میں بند کر دینا، اور وہاں پر جاتے ہی بے ہوش ہو جاتے اور 1 گھنٹے تک بے ہوش ہی رہتے۔ ہم سب ان کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلے جاتے، لیکن ابا گھر پر کبھی بے ہوش نہ ہوتے۔ ہم سب اس بات سے بہت تنگ آ چکے تھے کہ آخر یہ راز ہے کیا۔ ایک دن جب وہاں جا کر ابا بے ہوش ہوئے تو میں اپنی نانی کے کمرے میں چھپ گئی کہ آج میں یہ راز جان لوں گی۔ امی نے جیسے ہی ابا کو اندر کر کے کمرہ بند کیا تو یہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں کہ ابا تو اس کمرے میں۔ میرا نام اینی ہے، میرا صرف ایک ہی بھائی ہے، میری کوئی بھی بہن نہیں ہے، اس لیے میں گھر میں بہت بور ہو جاتی ہوں کیونکہ بھائی بھی زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ باہر ہی رہتا ہے۔ میرے چچا لوگ سبھی دوسرے شہروں میں مقیم ہیں اور دادی بیچاری کچھ سال پہلے ہی اس دنیا سے چل بسی، تو اس لیے ددیال ہمارا نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، میرا ننیال بہت ہنستا بستا ہے، وہاں میرے دونوں ماموں اکٹھے رہتے ہیں، ان کے بہت سارے بچے ہیں اور ماشاءاللہ سے میری نانی اماں بھی حیات اور صحت مند ہے۔ وہاں کی رونق تو دیکھنے کے لائق ہے۔ مجھے اپنی ہی عمر کی کزنز کے ساتھ ننیال میں وقت گزارنا بہت پسند ہے، پر میری اماں کبھی بھی میکے میں نہیں رہتی، وہ تو بس گھر تک ہی محدود رہتی ہیں، کہیں بھی آتی جاتی نہیں۔ مجھے ماں کی اس بات پر بڑا غصہ آتا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں بھلا زندگی سے اتنی دور گمسم اور چپ چاپ رہتی ہیں۔ میرے ابا تو ماشاءاللہ سے اتنے گھومنے پھرنے کے شوقین ہیں کہ ہر مہینے وہ اپنے بہت سارے دوستوں کے ساتھ 1-2 دن کا گھومنے پھرنے کا پروگرام ضرور کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو بھائی بھی ان کے ساتھ جاتا ہے۔ میرے ابا زندگی کو بھرپور نمونے سے جینے والے انسان ہیں اور اماں ان کے برعکس دبی سہمی سی عورت۔ گھر میں صرف میں اماں کے ساتھ اکیلی رہ جاتی ہوں۔ میرا تو دل کرتا ہے میں بھی ابا کا بیٹا ہوتی تو اچھا ہوتا۔ میں تو بس اماں کی بیٹی بن کر ہر چیز سے رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی جب ابا کا 1-2 دن باہر رہنے کا پروگرام ہوتا تو اماں اور میں ان کی غیر موجودگی میں نانی کے گھر کا چکر لگا آتے، پھر پورا مہینہ اسی خوشی میں گزر ہی جاتا کہ اسی مہینے تو چکر لگایا تھا۔ میں ہر بار اماں کی اس بات پر ہنستی تھی کہ مہینے میں ایک بار 1-8 دن کا چکر لگا کر ایسے خوش ہو جاتی ہیں جیسے ہر 2 دن بعد ہی وہاں جاتی ہوں۔ ابا سرکاری ملازم تھے اور ہر مہینے ہی اتنا سودا سامان لے کر آتے کہ سوچ سوچ کر تھک جاؤ۔ کسی چیز کی کمی نہ تھی کہ انسان خریداری کے بہانے ہی تھوڑی بہت آؤٹنگ کر لیتا۔ آج جمعے کا دن تھا، اماں ابا کے کپڑے استری کر رہی تھی کیونکہ اگلے 2 دن ابا نے باہر ہی رہنا تھا۔ میرا چھوٹا بھائی سنی بھی جا رہا تھا۔ میں نے پاس جا کر کہا، اماں ایک بات کہوں، پلیز ماننا ضرور۔ وہ بولی، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، پلیز اماں، سدرا باجی کی شادی ہے، وہاں سب لڑکیاں مل کر ہر روز بہت مزے کرتی ہیں، ہم یہ 2 دن نانی کے ہاں رہ لیں، ابا کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ وہ کپڑے پر استری کرتے ساتھ مجھے گھورنے لگی اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ہاں میں سر ہلایا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اکیلی بہن ہونا بھی کتنی اذیت کی بات تھی، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ دوسروں کو ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھ کر میں بس ترستی رہتی تھی کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی، کم سے کم بات کرنے کا کوئی بہانہ تو ہوتا۔ یہاں گھر میں تو سارا دن بس زبان کو تالا لگا کر رکھنا پڑتا تھا۔ میں الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی جو وہاں جا کر پہننے تھے اور ساتھ ہی یہ سب باتیں بھی سوچتی رہی۔ اگلی صبح میرے ابا اور میرے بھائی جیسے ہی بیگ لیے گھر سے باہر گئے تو میں بھاگتی ہوئی امی کے پاس پہنچی جو کچن میں سامان سمیٹ رہی تھی۔ میں نے امی کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے خوشی سے کہا، پیاری امی، اب چلیں؟ امی نے منہ بناتے ہوئے کہا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، بھلا مجھے چیزیں تو سمیٹنے دو۔ میں نے ان کے ہاتھ سے برتن چھینتے ہوئے کہا، نہیں امی پلیز، یہ چیزیں کون سا بھاگی جا رہی ہیں، واپس آ کر کر لیں گے نا۔ اور پھر ہم دونوں نے اپنا 2 دن کا سامان لیا اور روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچے تو سامنے ہی نانی صحن میں بیٹھی تھی۔ ہم ان سے ملے اور انہی کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئے۔ میں بیگ اماں کے سامنے رکھتے ہوئے نانی کے گلے لگ گئی۔ کافی دن ہو گئے تھے نانی سے ملے ہوئے اور ہمیشہ ہی میرا دل نہ جانے کیوں ان سے ملنے کے لیے اتنا ہی بے چین ہو جاتا تھا۔
नानी ने बैग देखा तो हैरान होते हुए अम्मा से पूछा, ये किस लिए लाई हो? अम्मा से पहले मैं ही बोल पड़ी, नानो हम यहाँ रहने आए हैं। तो पता नहीं क्यों मेरी नानी के चेहरे का रंग उड़ गया और वो सवालिया नजरों से अम्मा की तरफ देखने लगी। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन अभी मुझे अपनी कज़न से मिलने की जल्दी थी, इसलिए मैं भागती हुई अंदर चली गई। सिद्रा बाजी मेरे बड़े मामू की बेटी थी, जिनकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी और मुझे शादियों के फंक्शन और तैयारियां बहुत पसंद थी। हम वैसे भी बहुत कम फंक्शन में आया जाया करते थे, इसलिए सिद्रा बाजी की शादी में मैं हर लम्हा हर रस्म का मजा लेना चाहती थी। हमेशा ही मैंने अपनी कज़न से सुना था कि शादियों में बहुत कुछ मजे मजे का होता है, क्योंकि उनके अपने ननिहाल के बहुत रिश्तेदार थे जहां वो आया जाया करती थी और मेरा आना तो सिर्फ इसी घर तक था। इन लोगों ने मुझे सिद्रा बाजी की और अपने बहुत सारे कपड़े सामान वगैरह दिखाए और हम सब रात देर तक बातें करते रहे। लेकिन ये 2 दिन इतनी जल्दी गुजर गए कि पता ही न चला। घर जाने का वक्त आ गया। अम्मा ने जल्दी जल्दी मुझे सामान बांधने का कहा और कहा कि अब्बा के वापस आने से पहले हमें घर पहुंचना है। मुझे ये बात कभी समझ न आती कि अब्बा तो बहुत अच्छे थे, अम्मा से कभी लड़ाई नहीं करते थे, फिर भी अम्मा ननिहाल आने के लिए अब्बा से इतना क्यों डरती थी। नानी के घर से निकले तो रास्ते में किसी वजह से हमें थोड़ी देर हो गई। घर पहुंचे तो चौंक गए, अब्बा हमसे पहले घर पर मौजूद थे। ये देखकर अम्मा को तो पसीने ही आने लग गए, लेकिन अब्बा खामोश थे। उन्होंने कुछ खास कहा नहीं और अपने कमरे में चले गए। मैंने अम्मी से वजह पूछी कि आप क्यों परेशान हो रही हैं? अपनी माँ से ही तो मिलने गई थी, लेकिन अम्मा हमेशा की तरह खामोश रहीं। न जाने मेरी माँ के दिल में क्या बातें और इन दोनों के बीच में क्या मसला था, जो अम्मा हमेशा ही अब्बा से छुपकर अपने मैके जाती। और आज जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि अब्बा अम्मा से पहले घर वापस आ गए और उन्हें पता चल चुका था कि हम नानी के घर गए थे। हमारे सामने अब्बा अम्मा से कुछ न कहते थे, ना कभी रोकते ना टोकते, लेकिन अम्मा फिर भी डरी डरी सी रहती थी। वैसे तो मेरे अब्बा बहुत अच्छे और खुश इखलाक इंसान थे, लेकिन ये बात भी थी कि उन्हें औरतों का बाहर निकलना पसंद नहीं था। मुझे भी उन्होंने मैट्रिक के आगे पढ़ने नहीं दिया था, लेकिन इस बात का कभी हमारी घरेलू जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा था। जिंदगी की हर आसाइश और सहूलत उन्होंने हमें दी थी, लेकिन ये बात अब मेरे दिल में घर कर चुकी थी कि कोई ना कोई वजह तो ऐसी जरूर है कि ना नानी के घर से हमारी तरफ कोई आता है और ना ही अब्बा अम्मा को अपने मैके जाने देते हैं। हम वापस आए तो इसका इस बात का कोई खास रद्द अमल सामने नहीं आया। रात हुई और हम सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। अचानक आधी रात मेरी आंख खुली तो मुझे अम्मा के कमरे से हल्की हल्की आवाजें आने लगी। मैं परेशान हो गई और बाहर निकलकर कमरे के दरवाजे पर कान लगाया तो अब्बा और अम्मा बुरी तरह लड़ रहे थे। ये शायद जिंदगी में पहली बार था जब मैं अपनी माँ बाप को लड़ते हुए सुन रही थी, वरना आज से पहले कभी भी मैंने उन दोनों को आपस में झगड़ते नहीं देखा था। और इस मसले का हल भी मुझे ही निकालना था, क्योंकि मैं उनकी बड़ी बेटी थी। भाई तो अभी छोटा था और मेरे अलावा इस घर में और कोई ऐसा था भी नहीं जो इनकी फिक्र करता। अम्मा और अब्बा की लड़ाई तो कुछ वक्त के बाद खत्म हो गई, लेकिन मेरी वो सारी रात जागते हुए परेशानी में गुजरी। हल तो मैं तब निकाल सकती थी ना जब मुझे मसले का पता होता, और इन दोनों में से कोई मुझे मसला बताने के लिए भी तैयार नहीं था। सोच सोच कर मेरे दिमाग की रगें फटने वाली थी। आखिरकार मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया कि मुझे इस बात का पता शायद नानी के घर से ही चलेगा, और मैंने सोच लिया कि मैं जल्द ही वहां जाकर नानी से पूछ लूंगी। अगले 2 दिन तक मैं बिल्कुल खामोश रही। अगर घर का माहौल नॉर्मल हो गया, अब्बा क्योंकि मेरे सामने कभी भी नानी के घर जाने के लिए रोकते टोकते नहीं थे, इसलिए मैंने आज उनसे ननिहाल जाने की इजाज़त मांगी थी और बहाना ये बनाया था कि सिद्रा बाजी के निकाह के लिए कुछ तैयारियां करनी है। इसके लिए मुझे अपनी कज़न ने बुलाया है। अब्बा ने पहले तो थोड़ा बहुत टालने की कोशिश की कि तुम भला उनकी ऐसी क्या मदद कर सकती हो, लेकिन फिर मेरे बेहद इसरार पर वो मान गए और मेरे भाई सनी को भी मेरे साथ भेजा। मैंने ननिहाल पहुंची तो खुशकिस्मती से मेरे दोनों मामू भी घर पर मौजूद थे। मुझे अकेले पहली बार अपने घर में आते देखकर
سبھی لوگ چونک گئے تھے کیونکہ پہلے میں جب بھی یہاں آتی تھی صرف اپنی امی کے ساتھ ہی آیا کرتی تھی۔ میں نانی کے پاس بیٹھ گئی۔ سب نے تھوڑا بہت حال احوال پوچھا، لیکن سب کے ہی چہروں سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ مجھے یہاں دیکھ کر بہت حیران ہے۔ آخر کار میں نے اپنے مقصد کی بات کرنا شروع کی اور نانی سے ہی مخاطب ہوئی کہ آپ مجھے بتائیں میرے ابا اور آپ لوگوں کے درمیان کس بات کی رنجش ہے جو میری اماں ہمیشہ ابا سے چھپ کر میکے آتی ہیں، اور جب سے مجھے سمجھ آئی ہے تب سے کبھی آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو میں نے اپنے گھر آتے نہیں دیکھا۔ میں بس اتنا ہی بول پائی تھی کہ میری آنکھوں سے زوروں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ مجھے اس قدر روتا ہوا دیکھ کر سب کے ہی دل پگھل گئے اور میرے بڑے ماموں فوراً میرے پاس آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، میری بچی تم فکر نہ کرو، اب جیسے ہی سدرا کا نکاح بھی ہونے والا ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں اس شادی سے پہلے ساری رنجشیں ختم کر دوں گا اور خود تمہارے ابا کو لینے آؤں گا۔ تم دیکھو گی کہ وہ ہمارے گھر آئیں گے اور آئندہ کبھی تم لوگوں کو چھپ کر اپنے ننیال نہیں آنا پڑے گا۔ میں روتے ہوئے ماموں کے گلے لگ گئی۔ سب نے ہی مجھے بہت پیار سے چپ کرایا۔ آج شام کو ماموں خود مجھے گھر چھوڑنے آئے تھے اور یہ پہلی بار تھا جب ماموں ہمارے ساتھ آئے تھے، لیکن وہ اس لیے گھر میں اندر نہیں آئے اور مجھے باہر گیٹ پر ہی چھوڑ کر چلے گئے تاکہ ابا کو یہ نہ لگے کہ میں ان کو ساتھ لے کر آئی ہوں۔ ابا کو منانے کے لیے میں اندر آئی تو اماں میرے انتظار میں پریشان بیٹھی تھی، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ ماموں مجھے گھر چھوڑنے آئے تھے تو اماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس بات کو ابھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ اچانک ماموں ہمارے گھر آ گئے۔ ان کے ہاتھ میں سدرا باجی کی شادی کا کارڈ تھا اور خوش قسمتی سے ابا بھی گھر پر ہی موجود تھے۔ ماموں کو دیکھتے ہی ابا چونک گئے تھے۔ ابھی کسی نے کچھ بولا ہی نہیں تھا کہ ماموں فوراً جا کر ابا کے گلے لگ گئے اور ابا سے کہا کہ بھائی جان پہلے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، کیا آپ پہلے کی ساری باتیں بھلا کر ایک بار پھر ہمارے گھر کے ویسے ہی فرد بن جائیں جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے۔ میرے ابا جو پہلے ہی اتنے اچھے اور خوش اخلاق انسان تھے، انہوں نے ماموں کو معافی مانگتے دیکھا تو انکار نہ کر سکے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی ہنستے بولنے لگے۔ میری ماں کے چہرے پر برسوں بعد وہی کھلکھلا کر مسکراہٹ آئی تھی جس کو دیکھتے ہوئے ہمیں کئی سال گزر گئے تھے، لیکن میرے دل میں اب بھی یہ تجسس باقی تھا کہ آخر سالوں پہلے ایسی کیا بات ہوئی تھی جس کی وجہ سے میری ماں نے اپنی زندگی کے کئی سال اپنے میکے سے دور گزار دیے تھے۔ لیکن ابھی میں نے اس راز کو جاننے کا صحیح وقت نہ سمجھا اور سوچ لیا کہ یہ بھی جان کر ہی رہوں گی۔ ابا نے شادی کا کارڈ وصول کیا تو ہم نے بھی اپنی تیاریاں خوشی خوشی شروع کر دیں۔ اس بار ہم مکمل تیاری کے ساتھ سدرا باجی کی شادی کے لیے نانی کے گھر رہنے جا رہے تھے، اور خوشی کی بات تو یہ تھی کہ ابا بھی ہمیں خود چھوڑنے جا رہے تھے۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک عجیب ہی خوشی کا ماحول بن گیا۔ بچے بڑے سب بہت خوشی سے آنگن میں جمع ہو گئے اور میری دونوں ممانیاں کچن میں کھانا بنانے چلی گئیں کیونکہ آج پہلی بار ابا یہاں سب کے ساتھ مل کر کھانا کھانے والے تھے۔ لیکن ہمیں یہ خوشی بھی راس نہ آئی۔ ہمیں وہاں بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نہ جانے کیوں ابا کی طبیعت بگڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بے ہوش ہو گئے۔ سبھی لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ دونوں ماموں ابا کو لے کر ہسپتال گئے اور ہم سب گھر میں ہی بہت روتے ہوئے دعائیں کرتے رہے کہ سب خیریت ہی ہو۔ میری اماں کا تو رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ وہ بس یہی کہہ رہی تھیں کہ میرے نصیب میں شاید میکے کا سکھ لکھا ہی نہیں تھا، کاش کہ میں یہاں نہ آتی تو میرے شوہر کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ سب نے اماں کو چپ کروایا اور ہمت بندھائی۔ کچھ ہی دیر میں میرے دونوں ماموں ابا کو لے کر واپس آ گئے اور بتایا کہ پریشانی والی کوئی بات نہیں، ابا کا تھوڑا سا بی پی لو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئے تھے، اب بالکل ٹھیک ہے۔ ابا تھوڑی دیر وہاں رکے اور پھر گھر جانے لگے کہ میں گھر میں آرام کروں گا تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا۔ ممانیاں ابھی تک کچن میں کھانا پکا رہی تھیں۔ سب نے ابا کو روکنے کے لیے بہت کہا لیکن ابا نہ رکے اور گھر چلے گئے۔ ہم کیونکہ سدرا باجی کی شادی کے لیے رہنے آئے تھے اس لیے ابا ہمیں یہیں پر چھوڑ گئے۔ ہم شادی تک یہیں رہے۔ اماں جتنے دن بھی میکے میں رہیں ان کو ابا کی فکر لگی رہی، لیکن ابا بالکل ٹھیک تھے۔ ان کی ہر روز ہی ہم سے فون پر بات ہوتی۔ ہمیں شادی میں بہت مزہ آیا
میں نے دل سے ہر چیز انجوائے کی اور سب سے بڑھ کر سب کی رنجشیں ختم ہونے کی خوشی ہوئی تھی۔ سدرا باجی بیاہ کر اپنے گھر چلی گئیں تو اس کے بعد بھی ہم 2-3 دن تک ننیہال میں ہی رہے۔ واپس آتے ہوئے ہم نے سب کو بلایا تھا۔ جلدی وہ لوگ بھی ہمارے گھر آئے اور سب کی بہت اچھی طرح سے دعوت ہوئی۔ اب زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے اور سب سے بڑھ کر میری ماں خوش تھی جو پہلے سسرال اور میکے کی چکی میں پس رہی تھی۔ اس بار سدرا باجی میکے آئیں تو ہم بھی ان سے ملنے کے لیے وہاں گئے تھے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس دفعہ بھی ابا کی طبیعت اسی طرح خراب ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اب ہمیشہ ہی ایسا ہوتا، ہم جب بھی نانی کے گھر جاتے تو میرے ابا کہتے کہ اگر میں وہاں پر بے ہوش ہو جاؤں تو مجھے اکیلا کمرے میں بند کر دینا، اور وہاں پر آتے ہی بے ہوش ہو جاتے اور 1 گھنٹے تک بے ہوش رہتے۔ ہم سب ان کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے باہر چلے جاتے، لیکن ابا گھر پر کبھی بے ہوش نہ ہوتے۔ ہم سب اس بات سے بہت تنگ آ چکے تھے کہ آخر یہ راز ہے کیا۔ ایک دن جب وہاں جا کر ابا بے ہوش ہوئے تو میں اپنی نانی کے کمرے میں چھپ گئی کہ آج میں یہ راز جان ہی لوں گی۔ امی نے جیسے ہی ابا کو اندر کر کے کمرہ بند کیا تو یہ دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں کہ ابا تو اس کمرے میں اب بالکل ٹھیک تھے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے ابا کو بیٹھا ہوا دیکھا تو فوراً ان سے پوچھا کہ ابا آخر کیوں آپ اس طرح سے ناٹک کر کے سب کو پریشان کرتے ہیں؟ تو ابا نے مجھے جو باتیں بتائیں وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے وہ سارے راز معلوم ہو گئے جن کا مجھے بہت تجسس تھا۔ ابا نے مجھے کچھ اس طرح بات بتانا شروع کی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں تمہاری ماں اور اس کے گھر والوں کو جانتا تک نہیں تھا۔ تب ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور ہمارا بہت بڑا گھرانہ ہوتا تھا جس میں ہم اور ہمارے تایا کی فیملی اکٹھے رہتے تھے۔ میرے ابا اور تایا کے سبھی بچے جوان ہو چکے تھے اور انہوں نے آپس میں اپنے بچوں کے ایک دوسرے سے رشتے طے کیے ہوئے تھے۔ تایا کی سب سے بڑی بیٹی جسے میں بہت پسند کرتا تھا وہ میری منگیتر تھی۔ وہ بھی سب سے بڑھ کر میرا خیال رکھتی تھی کیونکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے تو دن میں کئی بار آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ میں تعلیم کی خاطر شہر جانے لگا تو وہ بہت اداس ہو گئی، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ چاہے میں جہاں بھی چلا جاؤں گا لیکن میرے دل میں ہمیشہ تم ہی رہو گی۔ اسے فکر تھی کہ میں شہر جا کر بدل جاؤں گا اور گاؤں کی سادہ سی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، لیکن اس سے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی سادگی مجھے کتنی پسند تھی۔ ان دنوں موبائل فون کا دور نہیں تھا، صرف ٹیلی فون ہی ہوا کرتے تھے، وہ بھی سارے گھروں میں نہیں، صرف ایک گھر میں جس نے بھی بات کرنی ہوتی اسی پر بات کرتا۔ مجھے بھی پڑھائی سے کم ہی فرصت ملتی اور گھر فون کرنے کا موقع زیادہ نہ ملتا، لیکن میری کوشش ہوتی کہ میں جب بھی فون کروں وہی فون اٹھائے اور بات کرے۔ ایک بار جب میں نے فون کیا تو قسمت سے فون اسی نے اٹھایا۔ ہماری بہت دیر تک بات ہوتی رہی۔ وہ گھر میں سب سے چھپ کر مجھ سے بات کرتی تھی، لیکن اچانک ایک دن اس کے بڑے بھائی نے اسے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت منگیتر سے بات کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، لیکن ہم دونوں دل کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اس بات کی اس سے گھر میں بہت بڑی سزا ملی۔ اس کے بھائی نے اسے بہت مارا۔ کچھ دنوں بعد جب یہ خبر مجھے ملی تو میں جلدی سے گھر کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو الگ ہی ماحول تھا، سب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے خفا تھے اور اس لڑکی کو کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں نے وہاں پہنچ کر اس بات پر احتجاج کیا تو اس کے بھائی نے مجھے بھی مارنا شروع کر دیا اور بڑھتے بڑھتے بات بڑوں کے جھگڑوں تک پہنچ گئی اور ہمارے گھر الگ ہو گئے۔ وہ لوگ تو گاؤں میں ہی رہے، لیکن میرے والدین نے وہ گاؤں چھوڑ دیا اور اس شہر میں آ بسے۔ میری ماں باپ سالوں تک مجھے شادی کے لیے مناتے رہے، لیکن میں نہ مانا۔ میرا ایک ہی فیصلہ تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف اسی لڑکی سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں کروں گا۔ اس بات کو تقریباً 5 سال گزر چکے تھے جب جا کر میرے والدین نے میری بات مانی اور ہم سب گاؤں ان سے دوبارہ رشتہ مانگنے کے لیے گئے۔ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اسی سال ہی کسی اور سے کر دی تھی۔ یہ بات سنتے ہی تو میری تو جیسے دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ میں نے مزید 2 سالوں تک شادی نہیں کی اور اسی غم میں گھلتا رہا۔ مجھے اس قدر غمزدہ دیکھ کر میری ماں کی طبیعت خراب ہونے لگی تو ابا نے بڑی منتیں کر کے مجھے شادی کے لیے راضی کیا۔ میں مان گیا تو انہوں نے اسی شہر میں میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیے۔
اور آخرکار انہوں نے اپنی پسند سے تمہاری ماں کو میرے لیے چن لیا۔ میں بھی اپنے ماں باپ کے فیصلے پر راضی تھا اور لڑکی بغیر دیکھے ہی ہاں کر دی، لیکن جب ہماری شادی ہو چکی اور میں تمہاری ماں کے ساتھ پہلی بار سسرال آیا تو تمہاری بڑی ممانی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ تو وہی لڑکی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا۔ قدرت نے بھی ہمیں محبت کی کیسی سزا دی تھی۔ ہم دونوں کی الگ الگ لوگوں سے شادی ایک ہی گھر میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے بہت دنوں تک یہ بات اپنے سسرال والوں سے چھپائی رکھی کہ ہم آپس میں رشتہ دار تھے، لیکن باتیں کبھی نہیں چھپتی۔ آخرکار ان لوگوں کو ہماری اس محبت کا پتہ چل گیا جس سے ہم بہت پہلے کہیں چھوڑ آئے تھے۔ میں سسرال آتا تو وہ حیا کی دیوی کبھی مجھے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی، لیکن اس بات کو لے کر تمہاری ماں اور اس کے گھر والے ہمیشہ ہی چڑھتے کہ میں اسی کی وجہ سے اس گھر میں آتا ہوں۔ ایک دن مجبوری میں اس کو نہ جانے کس وجہ سے مجھ سے بات کرنی پڑی، کیونکہ میں بھی یہاں پر آتا جاتا تھا تو تمہاری ماں کو اتنا برا لگا، وہ بھڑک اٹھی اور اس سے لڑ پڑی۔ اپنے بھائی کو بھی بتایا، جس پر تمہارے ماموں کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنی بیوی کو تو بہت مارا، میرے ساتھ بھی لڑنے لگا اور مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں نے اس کے بعد اپنے سسرال آنا جانا چھوڑ دیا اور اس دن سے آج تک نہ آیا۔ تمہاری ماں کو میں نے کبھی نہیں روکا تھا، وہ خود ہی چھپ کر آتی تھی، کیونکہ وہ اپنے اس دن والے عمل پر شرمسار تھی، اس لیے کبھی میرے سامنے میکے کا ذکر نہ کرتی۔ اس رات جب تم نے ہم دونوں کو کمرے میں لڑتے ہوئے سنا، وہ بھی میں اسی وجہ سے لڑ رہا تھا کہ اگر میکے جانا ہی تھا تو بتا کر تو جاتی، اور اب میں بے ہوش ہونے کا ناٹک اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں پھر سے ان گھر والوں کے بیچ کسی پریشانی کی وجہ نہ بنوں اور ایک کمرے میں ہی بیٹھا رہوں جب تک تمہاری ماں اپنے گھر والوں سے ملے اور ہم واپس چلے جائیں۔ ابا کی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو کی ایک برسات جاری ہو گئی۔ پہلا دکھ تو اپنے باپ کی محبت کھو جانے کا تھا، کاش ابا کو اپنی محبت مل جاتی، اور دوسرا مجھے اپنے باپ کے کردار پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ میرے بابا کتنے اچھے تھے جو میری ماں کی خوشی کی خاطر ایک ناٹک کر کے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاتے تاکہ وہ اپنے میکے جی بھر کے خوش ہو سکیں۔ بابا کو اپنی کہانی سناتے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اور اتنے میں اماں نے آ کر دروازہ کھولا تو ہم سب اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔